وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدم الفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک لا وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے ان بندگان خدا سے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ تقوی الہی یہی ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے، خوف خدا ہو کہ ہمارے برے اعمال سے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ خدا مہربان ہے، شفیق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چلنے سے عمل قبول ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام عمل جو ہیں وہ تقوی الہی کی بنا پہ قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ فقط اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیندار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے اور اسی محبت کی بنا پر اس نے ہمیں دیندار بنایا ہے، دین عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے دنیا تو سب کو دی لیکن دین سب کو نہیں دیا۔ دنیا ہر ایک کو ملی ہے، جو محبت کرنے والا ہے اسے بھی دیا ہے اور جو محبت نہیں کرتا ہے اسے بھی دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسے دیا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کی حفاظت کرنا چاہیے، اس دین پر ثابت رہنا چاہیے اور اس دین کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نماز جس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، نماز کی ادائیگی یہ واجبات الہی میں سے ہے۔ نماز ہر انبیاء کی آخری وصیتوں میں رہی اور نماز کو جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے جو ہے کفر اختیار کیا، اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہے۔ تو نماز کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے
کہ نماز کو اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو یہ کفر کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اور نماز جو ہے دو نماز ملا کر پڑھنا، جیسے ہم سب پڑھتے ہیں ظہرین، ظہر اور عصر، مغربین، مغرب اور عشاء، یہ ملا کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح سے انبیاء مرسلین نے بتلایا ہے، اور جو وقت نماز ہے اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ ہم پہلے نہیں پڑھ سکتے اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے۔ جو وقت ہے وہ مصلحت خدا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا وقت مناسب ہے، جس وقت اس نے اپنی بارگاہ میں ہم سب کو بلایا ہے۔ تو وقت نماز کی بھی قدر کرنا چاہیے اور نماز کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ وقت نماز یہی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے بعد یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت نماز ہم جو ہے آمادہ رہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وقت نماز کا شوق ہمارے دل و دماغ میں رہے گا، ہماری فکر میں رہے گا۔ ہمیں یہ احساس رہے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ آغا مولا ابھی تو آپ اس طریقے سے تھے، وضو کرنے کے بعد آپ کی کیفیت بدل گئی۔ تو بتلاتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس بارگاہ میں جانے والے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہونے والے ہیں۔ بعض ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب وقت نماز آتا تھا تو وہیں پر کام تمام کر دیتے تھے اور نماز کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جب وقت نماز آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام کسی کو پہچانتے ہی نہیں، جیسے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس طریقے سے بالکل وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کے درمیان ہیں فوراً وہاں سے اڑ جاتے تھے، کام ہو رہا ہے وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ وقت نماز ہے۔ تو نماز کے وقت کی قدر تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے کئی جنگوں میں، حالت جنگ میں جو ہے وقت نماز ہوا، نماز کے لیے جو ہے آمادہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا مولا جنگ ہو رہی ہے اور آپ اس وقت نماز قائم کر رہے ہیں۔ امام فرماتے تھے کہ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ اور پھر مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں انہوں نے بھی نماز قائم کی ہے۔ اگرچہ جب امام نے نماز قائم کی ہے تو کچھ لوگ تھے جو امام کی حفاظت کر رہے تھے کہ مولا ہم پہرا دے رہے ہیں، ہم حفاظت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ اور جب تک امام کی نماز ہوتی تب تک کئی امام کے جانثار تیروں پہ تیر کھا کر جو ہے قربان ہو چکے تھے۔ تو یہ نماز کی وقت کی اہمیت تھی کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب بھی نماز کے وقت کے پابند رہیں اور نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جاتی ہے وہی نماز نمازی کو دعا دیتی ہے کہ تو نے ہماری عزت رکھی ہے، تو نے ہمیں عزت دی ہے، تو اللہ تجھے عزت دے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا
تو یہی نماز پڑھنے والے کو بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے اللہ تمہیں ذلیل کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہے نماز کے بھی پابند رہیں اور کوشش کریں کہ وقت پہ نماز پڑھیں۔ جو اول وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت ہی الگ ہے، اس کا ثواب ہی الگ ہے، اس کی جزا ہی الگ ہے۔ تو ہمیں جب معلوم ہے کہ اول وقت کی نماز جو ہے زیادہ ثواب رکھتی ہے، زیادہ اجر رکھتی ہے، زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات زندگی سے جو ہے خدا کے لیے وقت نکالیں۔ سورہ جمعہ کے آخر میں آیا ہے کہ بعض لوگ تھے جو رسول اللہ کو نماز کے عالم میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ جماعت پڑھتے تھے، اور جیسے ہی کوئی کاروباری قافلہ آتا تھا، ادھر ڈھول بجا کی قافلہ آ گیا ہے، وہ رسول کو نماز کے عالم میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ رسول کے زمانے میں ہوا، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم وقت نماز کی قدر نہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جیسے لوگوں نے رسول اللہ کو حالت نماز میں چھوڑ دیا، وہ بھی کاروبار کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وقت نکالیں، اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو تیار کریں کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہی خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی خدا جو ہمارے رزق کا ضامن ہے، وہی خدا جس نے ہمیں صحت و سلامتی دی ہے، وہی خدا جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہی خدا جس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، وہی خدا جس کی مہربانیوں سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، جس کی مہربانیوں سے ہم نے صحت و سلامتی پائی ہے، اس خدا کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب تقوی الہی کو اختیار کریں اور خدا کے راستے پہ ثابت قدم رہیں۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول کرے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہر منزل پہ ہم سب کو کامیابی عزت و نصیب فرمائے، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها۔ سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور یہ جانتے ہوئے پڑھے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے،
بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ جانتے ہوئے پڑھے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو وہ نماز اس کی تمام نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی گناہ نہیں باقی رہتا۔ جب 2 رکعت نماز پڑھنے کا فائدہ اتنا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں سمجھ کر پڑھیں تو پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں جو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، جو نماز عصر پڑھ رہے ہیں، جو مغرب پڑھ رہے ہیں، جو عشاء پڑھ رہے ہیں، کتنا زیادہ ثواب اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی جانب بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث رسول میں آیا ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ جانتے ہوئے پڑھی کہ نماز میں کیا پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سب معاف کر دیتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی ہے، اس سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ وضو نماز کی تیاری ہے۔ وضو ہم کریں تو وضو کرنے سے جو ہے ہمارا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے چہرے صاف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو یہ دھلا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ صاف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا باطن بھی صاف ہوتا ہے اگر ہم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ وضو کرنے میں جو ایک عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان پیر دھلتا ہے اور اس کے بعد وضو شروع کرتا ہے، اور جب سر کا مسح کر لیتا ہے اور پیر کے مسح کی جانب متوجہ ہوتا ہے تب وہ اپنا پیر خشک کرنے لگتا ہے کہ جو پیر دھلتے وقت اس نے جو ہے گیلا کیا تھا وہ اس وقت اس کو خشک کرتا ہے جب سر کا مسح کر چکا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیر دھلنے کے بعد فوراً ہی خشک کر لیں، اس کے بعد وضو شروع کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، سر کا مسح کر چکے ہیں، اس کے بعد پیر کا مسح کرنا ہے، اب پیر آپ خشک کریں گے، اسے سکھائیں گے تو یہ تواتر نہیں رہے گا، یہ پے در پہ نہیں ہوگا، یہ گیپ ہو جائے گا، فاصلہ ہو جائے گا۔ جبکہ وضو ہو یا نماز ہو، دونوں میں یہ ہے کہ موالات ہے، ترتیب ہے اور موالات ہے، یعنی مرحلے وار کرنا ہے، اس کے بعد اس میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے، زیادہ فاصلے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے آمادہ ہوں، وضو کے لیے آمادہ ہوں تو پیر دھلیں، اچھی بات ہے، لیکن پیر کو دھلنے کے بعد اس کو پہلے ہی خشک کر لیں، اس کو پہلے ہی جو صاف کرنا ہے کر لیں، وضو کے درمیان اسے نہ خشک کریں۔ تو وضو کرنے سے ہمارے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک تمہارا دل پاک و صاف نہیں ہوگا تب تک تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دل ہمارا پاک و صاف ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ دل اگر پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں
جو اپنے لیے پسند ہے وہی بندے مومن کے لیے بھی پسند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے کچھ پسند کر رہے ہوں اور دوسرے بندے مومن کے لیے کچھ پسند کر رہے ہوں۔ اگر ایسا کرتے ہیں خدا نخواستہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہے، دل میں کہیں نہ کہیں کدورت ہے، دل میں کہیں نہ کہیں خامی ہے، دل میں کہیں نہ کہیں بیماری ہے۔ دل پاک و صاف ہوگا تو سارے اعمال قبول ہیں، اور جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں تو ان کے عمل بھی ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں، خلوص پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، انکساری آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، مل کر کام کرنے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دل اگر پاک و صاف نہیں ہے تو مل کر کام کرنے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں ہمارا نام ہوگا ہی نہیں، مل کے کام کریں گے، ہم نے اتنا پیسہ لگایا ہے کوئی جانے گا ہی نہیں۔ جہاں دل پاک و صاف ہوتا ہے وہاں مل کے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا جاننے والا تو پروردگار عالم ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جاننے والا ہے۔ تو دل اگر پاک و صاف ہے تو انسان کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، مل کر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، محبت آتی ہے، خلوص جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، جو لوگ ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ شامل ہوئے، پروگرام اچھا ہوا، آپ نے ساتھ دیا، رونق بڑھی۔ اور اگر دل پاک و صاف نہیں ہے تو انسان جو ہے منہ بنائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں دل اس وقت پاک و صاف ہوگا جب تم جو اپنے لیے چاہ رہے ہو وہی بندے مومن کے لیے بھی چاہو۔ اگر ہمیں نظافت پسند ہے، صفائی پسند ہے، تو ہم کسی مومن کے گھر کو جو ہے غلاظت آلود نہ کریں، گندہ نہ کریں۔ ہمیں اگر پاکیزگی پسند ہے تو بندے مومن کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ ہمیں اگر غیبت پسند نہیں ہے تو ہم بھی بندے مومن کی غیبت نہ کریں۔ ہمیں پسند ہے کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے تو ہم بھی کسی مومن کی برائی نہ کریں۔ ہمیں یہ پسند ہے کہ لوگ ہمیں عزت دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بندے مومن کا احترام کریں، ان کو عزت دیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی بندے مومن کے لیے پسند کریں۔ یہ اگر کام کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں تمہارا دل پاک اور صاف ہے، تمہارا دل جو ہے وہ شفا یاب ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں لگی ہے، اس میں کوئی وائرس نہیں لگا ہے۔ اور اگر معاملہ بدل جائے کہ اپنے لیے کچھ ہو دوسروں کے لیے کچھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پاک و صاف نہیں ہے۔ دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ دل حرم خدا ہے، ہمارے دلوں میں خدا رہتا ہے، جہاں خدا رہتا ہے اس جگہ کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آمادہ ہوتے ہیں تو کتنی پاکیزگی دیکھتے ہیں، وضو کر کے پاک ہوتے ہیں، فکری لحاظ سے پاک ہوتے ہیں، عملی لحاظ سے پاک ہوتے ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو یہ پاک ہونا چاہیے۔ تو جس دل میں خدا رہتا ہے، اہل بیت کی محبت رہتی ہے، اس دل کو ہمیں پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس دل کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کا بھی احترام کیا ہے، ہم نے خدا کا بھی احترام کیا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کا بھی احترام نہیں کیا، نہ خدا کا احترام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں محبت اہل بیت ہے، دلوں میں خدا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھیں اور اسے یہ بتائیں کہ یہ جگہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ اللہ اور رسول اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ یہ پاک جگہ ہے، یہاں پاک چیزیں رہتی ہیں، اسے گندہ نہ کیجیے، اسے آپ جو ہے
غلاظت آلود نہ کریں، اس کو پاک و صافی رکھیں، اس سے احترام برقرار رہے گا۔ احترام بہت ضروری ہے۔ احترام اگر ختم کر دیا گیا تو پھر انسان جو ہے دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اہل بیت پہ جتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں پہلے ان کے احترام کو ختم کیا گیا ہے۔ کیا احترام ختم کیا؟ یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے کہہ کر جو ہے احترام ختم کر دیا گیا۔ جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہیں۔ رسول کا احترام ختم کر دیا، جب وہ تبلیغ کریں گے تو رسول ہیں، جب تبلیغ نہیں کریں گے تو رسول نہیں ہیں۔ اس کا مطلب جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، یہ احترام ختم کر دیا گیا۔ یہ احترام باقی رہتا تو ہر منزل پہ خیال رہتا کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، ہمیں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ احترام ہوتا تو ہر منزل پر جو ہے ان کی تعلیمات پہ عمل ہوتا، انہیں اپنا جیسا نہ سمجھتے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن جب احترام ختم ہو جاتا ہے تو بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ یہی کیا گیا کہ پہلے احترام ختم کیا گیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہیں، اس کے بعد جو ہے خلافت بھی ہے، گھر کے بھی وقار کو پامال کر دیا گیا، اہل بیت کے در سے لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ تو یہ وہ تمام واقعات ہیں جو ہماری نظروں میں ہیں اور تاریخوں میں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احترام کو باقی رکھیں، اس لیے کہ احترام باقی رہے گا تو عظمت باقی رہے گی، ان جذبہ باقی رہے گا، احساس رہے گا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں، کس کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں اور اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھیں کہ اس میں محبت خدا، رسول اور اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ ان کے لیے پاکیزگی شرط ہے، ان کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اہل بیت کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے اس عبادت کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور احتراماً جو ہے صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ صلوات بڑی عظمتوں والی ہوتی ہے۔ ہم سب اہل بیت پہ صلوات پڑھتے ہیں، اہل بیت ہم پر صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔